نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے عشق۔ عشق کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور جو بھی قسم ہے جس کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے پھر آدمی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اگر عشق اللہ کے ساتھ آدمی کر لے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ عشق چیز ہی ایک ایسی ہے کہ جس کے ساتھ آدمی کر لیتا ہے وہ آدمی اسی کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی دیوانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ عشق بھی آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے، لیکن میں اس عشق کی آج بات کرنے لگا ہوں جو آدمی کسی دنیا دار کے ساتھ عشق کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو آج آگاہی دوں گا۔ تو ہونا تو چاہیے عشق اللہ اور رسول کے ساتھ، لیکن دنیا ہے، دنیا میں رہ کر آدمی ایک شیطان ہے اور ایک رحمان ہے۔ جو آدمی رحمان کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی شیطان کے ساتھ عشق کر لیتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی جو بات ہے عشق کی وہ ہے جو دنیا دار اگر کسی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو آدمی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، میں آج اس کے بارے میں آپ کو آج تھوڑی سی آگاہی دوں گا۔ تو ناظرین، عشق جو ہے یہ مالی خولیا کی طرح ایک وسواسی مرض ہے جسے انسان خود اس طرح جذب کرتا ہے کہ اپنے خیال کو مشوق کی بعض صورتوں اور خصلتوں کو اچھا تصور کرنے پر مسلط کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ہر ادا، خیال، صورت، پوشاک، وضع، قطع باتیں غرض کے اس کے متعلق ہر ایک شے اچھی معلوم ہونے لگتی ہے، اور وصل کی امید دل میں مستحکم کر لیتا ہے، جس میں قوت شہوت مددگار ہو جاتی ہے، اور منی محقن سے ردی بخارات دماغ کی طرف اثر کرتے رہتے ہیں، اور وصل کی دوامی فکر خون میں احتراق پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس مرض میں انتہائی غلو مثل مالی خولیا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی عشق کی جو دنیا دار عاشق ہوتے ہیں، جس کو کسی کے ساتھ عشق ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح تھی۔ یہ بقول حکیم ارسطو ان کا فرمان ہے کہ محبوب کے عیوب سے آنکھوں کے اندھے ہو جانے کا نام عشق ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ مرض عموماً ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں دنیا مافیا کا کوئی کام نہ ہو، حسینوں سے خلا بالمتی صحبت رکھتے ہیں۔ یہ تھے ناظرین اس کی اسباب، اور اس کے علامات کیا ہیں؟ اس مرض میں انسان سرنگوں، مبہوت، خاموش، حیران، مغموم اور متفکر بیٹھا رہتا ہے، بھول مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں کے حلقوں میں گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اکثر متحرک رہتی ہیں اور ان میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بات بات پر روتا ہے، پلکوں پر بڑبڑاہٹ ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، ہمت حقیر و پست ہو جاتی ہے، چہرہ کا رنگ زرد ہوتا ہے، اکثر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، نبض مختلف اور غیر منظم ہوتی ہے، آخر قوت با میں بھی
ذوف پیدا ہو جاتا ہے، جو اس کی قوت با ہے اس میں ذوف با پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ اگر معشوق سے وصل کی کوئی صورت نہ ہو سکے تو جس طرح ممکن ہو دل بہلانے کی تدبیر کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا بہترین علاج جو وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جتنا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا یہ جو دنیاوی عشق ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور وہی عشق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا وابستہ یعنی کہ منسلک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے اچھا علاج جو ہے نا یہ کوئی نہیں ہے۔ اور بہتر ہے کہ اس کی جو محفلیں ہوتی ہیں، درود شریف کی محفلیں ہیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں ہیں، وہ ان محفلوں میں مشغول رہے، باغوں اور سبزہ زاروں کی سیر کرے، شکار وغیرہ کھیلے، قصے کہانیاں، اسلامی قصے کہانیاں جو ہیں وہ سنیں، عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھیں، زاہدوں، عابدوں اور فقیروں کے حالات پڑھیں یا سنیں، دنیا کی بے ثباتی پیش نظر رکھیں، بری و بحری سفر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا چھٹکارا مل جائے گا۔ اور دعاؤں کے طور پہ جو میں دعائیں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر خلط صدا کے اثار پائے جائیں اور قوت قوی ہو تو طیب نفج خلت کے بعد خلت کے استفراغ کی کوشش کریں۔ اگر ضعف ہو تقویت پہنچائیں، جب قوت آ جائے مادہ کا تنقیہ کریں، اور بعد میں رطوبت پہنچائیں، نیند لانے والی اشیاء استعمال کریں۔ اس علاج میں غفلت نہ کریں، کیونکہ جب یہ بڑھ جاتا ہے تو مالی خولیہ یا جنون میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تدبیر پیش نہ جائے تو ایک زمانہ تک مخدرات، مثلا یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، افیون، بھنگ، بیخ، لفا کو لچمن بھی کہتے ہیں، اور بیلا ڈونا بھی اس کو کہتے ہیں، وغیرہ کا استعمال کریں، اور جب کچھ فرق معلوم ہو تو علاج کی طرف توجہ کریں۔ مبردات، مرطبات، مکویات اور مفرحات قلب و دماغ استعمال کریں۔ نمبر 2، خمیرہ یاقوت، یہ دل کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ یاقوت زمانی، عرق گلاب، یعنی کہ یاقوت زمانی جو ہے یہ 2 تولہ لینا ہے، عرق گلاب، عرق کیوڑا، عرق بیت سادہ، یعنی کہ یہ آپ نے 8 تولے لینا ہے اور 12 گھنٹے تک اس کو کھرل کرنا ہے۔ بعد آب سیب، یعنی کہ سیب کا پانی، آب شیری، آب امرود، عرق گلاب، عرق بیت مشک، ہر ایک 24 تولہ، عرق سندر 7 تولہ، عرق گوزبان 7 تولہ، سفید چینی کا شربت 4.5 تولہ، سیب کے شربت میں قوام کر کے امبر اشب 1 تولہ، عرق کیوڑا میں گداختہ کر کے فاد زہر حیوانی لاجود مغسول ما یقود مسوکہ ملا کر رکھیں۔ 4 روز کے بعد 4 یا 4.5 ماشا استعمال کریں۔ ناظرین، یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور اگلا جو نسخہ ہے وہ ہے برائے خفقان، خارا، مراق، بخارات، میدا، جنون، یہ سب کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بھوک لگاتا ہے اس کی، یعنی کہ بھوک کی اگر کمی ہے تو اس کو قوی کرتا ہے۔ اس کا یہ نسخہ ہے گل گڑل، تازہ کی سبزی دور کر کے آب لیمو میں ڈال دیں اور چینی کے پیالہ رکھ کر آسمان کے نیچے رات بھر رہنے دیں۔ صبح کو 1 سیر چینی سفید ملا کر اتنے بڑے شیشے میں ڈال دیں کہ وہ نصف خالی رہے۔
या चंद बोतलें आधी आधी भरकर एक देग में रखकर पानी भरकर धूप में रखें। 3-4 रोज के बाद जब इसमें जोश आ जाए साफ करके रख लें। 4 तोला से 8 तोला तक रोजाना इस्तेमाल करें और ये इश्क के लिए बहुत ही मुफीद है। शरबत गौजमान अमरी, ये भी बराए तकवैयत या ज़ाहिर हिस्सा मुफीद है। इसके जगह बर्ग गौजबान 5 तोला, गुल गौजबान 4 तोला, बादर नजबविया 1 तोला, खुशक धनिया 1 तोला, जरशक 1 तोला, तुखम फ्रंज मुशक 9 माशा, तुखम बादर नजबविया 9 माशा, रात को अर्क गुलाब 1 सेर और अर्क बैग मुशक 8 सेर में तर करें। सुबह को जोश दे, जब निसफ बाकी रहे साफ करके सफ़ेद चीनी मिलाकर कवाम करें। उसके बाद वर्क नुकरा 6 माशा, वर्क तला 3 माशा, अंबर अशब 3 माशा, मुश्क खालिस यानी कि कस्तूरी 1 माशा हल करके मिला दें। ये तो नाज़रीन बन गया शरबत गौजबान अमरी। और इसके बाद जो अरक है ये भी बराए तकवैयत कलब, दाफ़े खफकान, माली खोलिया, मुराकी, इसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अज्जा क्या हैं? गुल गौजबान 10 तोला, गुल नीलूफर 4 तोला, गुल नस्तरीन 4 तोला, गुल स्योती 4 तोला, गुल गड़ल 2 तोला, बरादा संदल सफेद 1 तोला, आमला खुशक 10 तोला, बर्क बादर नजबिया 10 तोला, अब्रेशम मुसफ़ा 10 तोला, खुशक धनिया 4 तोला, किशमिश सब्ज 6 तोला। रात को गर्म पानी में भिगो दें। सुबह को जो गाय का दूध है उसमें आबे संतरा, आबे अंगूर, आबे अन्नास यानी कि 1-1 सेर, आबे सेब भी 1 सेर, आबे तरबूज पाओ, आबे गुजर 1 पाओ यानी कि गाजर का जो पानी है, आबे चकंदर 1 पाओ, आबे अनार 1 पाओ यानी कि तुरश अनार लेना है, आबे अनार शीरी 1 पाओ, अरक गुलाब 2 सेर, अरक क्योड़ा 1 पाओ, अरक बैग मुशक 1 पाओ, अजाफा करके 10 बोतल अरक कशीर करें। 5 तोला से 6 तोला तक रोजाना इस्तेमाल करें। तो ये थी नाज़रीन। अगला जो है ये मजून मुफरा कलब है। मनवर नाजफता, बुसद, बादर नजबिया, काउजबान, मामीरा चीनी, मरजनजूश, सातर, ऊद खाम, जुमुर्द हर एक 6 माशा, रुब से 4 तोला इसके कवाम करें। और वर्क नुकरा 2 माशा, वर्क तला 2 माशा मिलाकर 4 माशा सुबह शाम शरबत बाजर के साथ इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन गुल, रोगने गुल, बारद, रोगने चंबेली, रोगने कद्दू तमाम जिस्म पर आस्ता आस्ता मालिश करें। और गुसल जो है आबे शीरी नीम गरम, मीठे पानी को जो नीम गरम से किया करें। बेहतर हो कि कोई पसंदीदा खुशबूदार छह मिसल बरक रिहां वगैरह इसमें जोश दे लें। अगर कोई उसमें अपना खुशबू वगैरह पानी में डालें, उससे रोजाना गुस्ल करें तो ये बहुत ही मुफीद है। मशूक से कोई ऐसे ख्यालात इश्क को खो देता है, अगर महबूब मैसर ना आ सके तो महज उसका ख्याल दिल से निकाल दें। मुफाद फासद का अखराज भी दिल से निकाल दें, ये बहुत ही मुफीद है। तो इसके लिए गज़ा जो है सर्द तार खुशबूदार इस्तेमाल करनी चाहिए। कद्दू, तोरी, पालक, खुरफा, गाजर, चकंदर वगैरह दें। फाकहात में सेब, नाशपती, अनानास, अनार, संतरा, अंगूर, तरबूज वगैरह दें।
सख्त मेहनत से परहेज करें, मशक्क़त जो सख्त है उससे परहेज करें, आग के काम से परहेज करें, फिक्र तरद्दुद के पास ना आने दें, गर्म खुश्क अशिया का इस्तेमाल ना करें। माँ बाप को चाहिए कि इस वहशत खेस मुसीबत से औलाद को बचाएं। किस्सों, इश्किया नावलों, सोहबत बद, आवारा हम नसीनों से बचाएं। अगर औलाद खुद समझदार हो तो चाहिए कि वो अक्ल व होश व हवास बजा रखे, दिल को हाथ से ना दे, खतर वसी ऐसे तस्वरों पर कान ना धरे, नावलों की जगह अखलाकी, मजहबी, अदबी, तारीखी किताबें देखे, ख्वाहिश नफसानी को जा बजा तरीक पर पूरा करने की कोशिश ना करें, सोहबत बद से नफरत करें। अगर किसी नाज़ाफरी मोहरत की मोहब्बत दिल पर असर करने वाली नजर आए और तबैयत का असर उसकी तरफ रुझान मायल शुरू हो तो चाहिए कि फरीक सानी की मकानी बुराइयों पर नजर करे कि हजरत इश्क नागजी ना हो सके। तो नाजरीन, ये थी इश्क के बुरे असरात। जो दुनियादार का इश्क है तो इसके बहुत ही बुरे असरात हैं और ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। तो उसके बारे में मैंने आज आपको आगाही दी है, तो यकीनन मेरी वीडियो आपको पसंद ही होगी। तो नाज़रीन, चलते चलते मैं आपको याद दहानी करा दूं, मेरा चैनल हकीम खालिद अरब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें और अगली वीडियो तक के इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।